بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 اور 81 ہے۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے دعوے کو بیان کیا ہے اور پھر اس دعوے کا جواب دیا ہے۔ کئی دنوں سے ہم اس قوم کے تذکرے کو قرآن کریم کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو انعام کیا اور ان لوگوں نے انعام کے طور پر جو چیزیں ملیں اس کا شکر نہ ادا کر کے بار بار اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان بدعمالیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک جو بہت بڑی کمی تھی اس کمی کا ذکر کیا ہے۔ یہ قوم بڑی تعصب والی تھی، خاص طور سے نسلی تعصب اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ آپ جان کر حیران ہوں گے، ان کا ماننا ہے کہ یہودی وہی بن سکتا ہے، یہودی وہی ہو سکتا ہے جو ہماری نسل میں سے ہو۔ ہمارے یہاں اسلام میں ایسا نہیں ہے، دنیا کا ہر شخص مسلمان بن سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی شہادت دے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر اور رسول مانے، ان کی اطاعت و فرما برداری کرے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے، کسی بھی نسل سے ہو۔ کوئی تعصب ہمارے یہاں نہیں موجود ہے۔ لیکن ان کے یہاں تھا کہ دین موسوی کو وہی مان سکتا ہے جو ہماری نسل سے ہوگا، اسی لیے ان کے ہاں دین کا پرچار و پرسار نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہوتا ہے تو بس اپنے نسل کے لوگوں تک ہوتا ہے، وہ دوسرے نسل کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے کہ وہ یہودی بن جائے۔ اتنی شدت اور اتنا تعصب جس قوم کے اندر ہے، وہی قوم آج بڑے زور و شور کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلاموفوبیا پر کام کر رہی ہے اور مسلمانوں کو شدت پسند، دہشت گرد ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ ان کا ایک دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر جائیں گے بھی تو بس انگلیوں پر گنے گئے چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے ان کے اس دعوے کا ذکر کیا اور فرمایا وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور کہتے ہیں ہمیں چند سوائے گنتی کے دنوں کے آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ گنتی کے دن کیا تھے؟ یہ کہتے تھے کہ ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، غلط کیا، تو جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی اتنے دن اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے گا اور نکال دے گا۔ ویسے تو ہمیں جہنم میں اللہ ڈالے گا ہی نہیں، ہم جنت میں ہم ہی جائیں گے، لیکن اگر ڈالے گا بھی تو ہم بس اتنے دن کے لیے جائیں گے۔ اور بعض روایات میں ہے، ان کا کہنا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، 1000 سال کے بدلے میں 1 دن کی سزا ملے گی، لہٰذا ٹوٹل ملا کر 7 دن کی سزا کاٹ کے پھر ہم واپس جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ غیر مستند روایات میں موجود ہے۔ بہرحال ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو بس چند دن کے لیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کا جواب دیا اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے آپ کہیے کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ اللہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ تم کچھ بھی کرو، تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں، شرک کرو، بچڑے کی پوجا کرو، اللہ کی نافرمانی کرو، تمہیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ یہ سوال اللہ نے کہا آپ ان سے پوچھیں۔ فلن یخلف اللہ وعدہ، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو یقین رکھو اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرے گا، اللہ پورا کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ رب العالمین پر جھوٹ بول رہے ہو۔ اور یہی بات جو دوسرا آپشن تھا کہ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں ہی ہم جنت میں داخل کریں گے، تمہیں جہنم میں کسی حال میں نہیں داخل کریں گے، اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ دوسرا جو آپشن ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے نام پہ جھوٹ بول رہے ہو اور یہ غلط چیز کا دعویٰ کر رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بیان کیا کہ جنت و جہنم میں جانے کا کیا اصول ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اصول چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعوے نہیں چلتے ہیں۔ فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، بلکہ جو شخص گناہ کرے گا، اور گناہوں میں سب سے اعلیٰ گناہ شرک ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا یہاں سیئہ یعنی گناہ سے مراد شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو گناہ کرے گا، شرک کرے گا، اور اس کا گناہ اسے چاروں طرف سے گھیر لے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ کتنی بھی نیکیاں کیا ہو، اگر شرک کر لیتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، وہ چاروں طرف سے گناہوں میں گھر گیا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی چانس نہیں ہے کہ اگر وہ شرک کر کے مرا، توبہ نہیں کیا تو وہ جنت میں چلا جائے، اس کی معافی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو اللہ نے وہی بات فرمائی کہ جو گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ان کا گناہ، ان کی خطائیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، تو ایسے لوگ جہنم میں ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے۔ یہ ایک اصول بتایا اللہ نے کہ اس بنیاد پر ہم جہنم میں ڈالیں گے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں نے جب یہ بھی دعویٰ کیا کہ سوائے ہمارے اور نصارہ کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہ کہتے تھے کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے مگر جو یہودی ہوں گے یا نصارہ ہوں گے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی اپنی آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، وہ اپنے منہ کی باتیں ہیں جو بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کس بات میں سچے ہو؟ یعنی تم اپنے آپ کے
جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ سوائے ہمارے اور نصارہ کے کوئی بھی جنت میں ہرگز نہیں داخل ہوگا، تو اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہو تو دلیل پیش کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ایک اصول بتایا کہ جنت میں ہم کس بنیاد پر ڈالیں گے، فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیا محسن ہونے کی حالت میں، یعنی کہ اخلاص کے ساتھ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر متعین ہے، اور ایسا بندہ نہ تو کوئی خوف کھائے گا اور نہ ہی غمگین ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 میں یہ بیان کیا کہ جنت میں جہنم میں ہم کس بنیاد پر ڈالیں گے، تو اس میں سے سب سے بڑا گناہ شرک کا ذکر کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ ہم جنت میں کس بنیاد پر ڈالیں گے، اس میں دو چیزوں سے ذکر کیا۔ نمبر ایک کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کی، اللہ اس کے رسول کی پیروی کرے، اور ساتھ ہی میں ہر نیک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تو ایسے شخص کو ہم جنت میں ڈالیں گے۔ یہاں کی گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نیک عمل کی کیا تعریف ہے اور کون سا عمل نیک کہلائے گا اس کی تعریف کی ہے، تو دو شرطیں بتائی، ایک وہ خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، وہ نبی کے اتباع میں ہو۔ جن عملوں کے درمیان یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہوں اسے نیک عمل کہا جائے گا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز کم ہو جائے تو وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، ٹوٹلی وہ اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے، ذرہ برابر اس کے اندر کمی نہیں ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، لیکن وہ ریاکاری میں مبتلا ہے، دکھاوے میں مبتلا ہے، تو ایسے شخص کی عبادت منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ میں ریاکاری کرنے والے ایسے لوگوں کو مشرک کہا گیا، شرک اصغر کے مرتکب ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں نہ تو پسند کرتا ہوں اور میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، ان کے عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو شخص گرچہ سنت کے مطابق عمل کر رہا ہو لیکن اگر اس کی نیت نہیں صحیح ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری شکل، اگر کسی کی نیت بہت زیادہ اچھی ہو، سچی نیت ہو، خالص نیت ہو، لیکن طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو، تو اس کی بھی ساری عبادت مردود ہوتی ہے، قبول نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائیں، ایک کی خالص اللہ کے لیے ہو، دوسرا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو ان کا جو دو دعویٰ تھا، ایک ہم جہنم میں نہیں جائیں گے اور جنت میں ہم ہی جائیں گے، دونوں دعووں کی دلیل اللہ نے ان سے مانگی، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے پھر اس کا جواب دیا کہ جنت میں کون جائیں گے اور جہنم میں کون جائیں گے، یہ اصول کے مطابق ہوگا، کسی کی خواہش، کسی کی آرزو اور کسی کے دعوے اور کسی کے چیخنے اور چلانے سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ان اصولوں کی کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر قائم و دائم رکھے، ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، تاکہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں جنت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔